ایلو ویرا کا استعمال انسداد سوزش خصوصیات کے سبب جلد کی الرجی کے علاج کے لیے بہترین ہے۔ ناشتہ نہ کرنے یا بہت دیر سے کرنے سے خون میں شکر کی سطح معمول سے کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں دماغ کی افزائشی مواد میں کمی ہو جاتی ہے اور دماغ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے سے دماغ کی شریانیں سخت ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجہ میں دماغی صلاحیت کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ آئی پینسل کی خوبصورتی کو بڑھانے کا طریقہ۔ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ آئی پینسل کی نوک باریک اور صاف ہو تو اسے دوبارہ تراشنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے فریز کر لیں۔ اس طرح یہ تراشنے کے دوران ضائع بھی کم ہوگی اور پھیلنے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ اسے زیادہ عرصہ کے لیے استعمال کر سکیں گی۔ تمباکو نوشی متعدد دماغی سکڑاؤ پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجہ میں انزائمز کی بیماری ہو سکتی ہے۔ زیادہ شکر والی خوراک کے استعمال کی زیادتی سے خون میں شکر کی سطح مطلوب مقدار سے بڑھ جاتی ہے، جو لحمیات اور افزائشی مواد کے انجذاب کو روکتی ہے، جس سے اصل غذائیت میں کمی ہوتی ہے اور اس کا دماغ کی نشو و نما پر برا اثر پڑتا ہے۔ انسان کے بدن میں دماغ باقی اعضاء کی نسبت زیادہ آکسیجن لیتا ہے۔ آلودہ ہوا میں سانس لینے سے دماغ آکسیجن کی مطلوبہ مقدار سے محروم رہتا ہے، جس کے نتیجہ میں دماغ کی صلاحیت یا کارکردگی میں کمی آتی ہے۔ مناسب نیند کرنے سے دماغ کو آرام ملتا ہے اور اس کی افزائش مناسب ہوتی ہے۔ نہ سونا یا بہت کم سونا دماغ کی خلیوں کے فنا ہونے میں سرعت پیدا کرتا ہے۔ بیماری کے دوران دماغ کا زیادہ استعمال، یعنی زیادہ باتیں کرنے یا کتاب پڑھتے رہنے سے دماغ کی تاثیر کم ہوتی ہے اور دماغ پر مزید برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ نشاط انگیز غور و فکر دماغ کی غذا ہے۔ اس سے احتراز دماغ کو سکیڑ دیتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال صحت کے ساتھ ساتھ روح کو تازہ رکھنے کے لیے مفید تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے بیج کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ ماہرین کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق کے مطابق تربوز کے بیج دل کے امراض کے ساتھ ساتھ ذیابیطس اور جلد کے لیے بھی مفید ہیں۔ تحقیق کے مطابق تربوز کے بیج میں شامل آئرن، پوٹاشیم اور وائٹامن بالوں کو مضبوط بناتا ہے اور چہرے پر موجود داغ دھبے دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر افراد تربوز میں سے بیج نکال کر پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کے فوائد سے لا علم ہوتے ہیں۔ سبزی ہو یا پھل، ان کو دھونے کے بعد چھیلنا پڑتا ہے، جو کہ سب سے بڑا اور اہم کام ہے، کیونکہ بعض اوقات چھلکوں میں مٹی یا جراثیم لگے رہ جاتے ہیں اور یہ ہمارے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اکثر پیٹ درد اور دیگر مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں سبزیاں اور پھلوں کو چھیلنے کے لیے چھری کا استعمال بے شک بہت عام ہے، مگر چھری سے چیزوں کو چھیلنے سے ہاتھ کٹ بھی جاتا ہے۔ اس لیے آج وومن کارنر سے جانیے بغیر چھری کے سبزیوں کو چھیلنے کا ایک آسان طریقہ، جس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور سخت سے سخت چھلکے بھی آسانی سے اتر جائیں گے۔ پیلرز کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا چھلکا باریک اتارنا ہے تو آپ پیلر کو ہلکے ہاتھ سے استعمال کریں، اور اگر موٹا چھلکا اتارنا ہے تو سختی سے پیلر کو پکڑیں اور چھیل لیں۔ پیلر سے چھیلنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی بھی رسدار سبزی یا پھل کو چھیلتے ہیں تو اس سے نکلنے والا پانی آپ کی آنکھوں میں نہیں جاتا۔ فریج کی چمک کو برقرار رکھنے کا طریقہ۔ فریج کی چمک کو برقرار رکھنے کے لیے المونیا کے چند قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر اس محلول سے فریج کو صاف کر لیا جائے اور بعد میں اسے کسی نرم کپڑے سے خشک کر لیا جائے تو اس طریقے سے فریج کی چمک برقرار رہے گی۔ فریج سے پھلوں کی مہک ختم کرنے کا طریقہ۔ فریج میں مختلف پھل جیسے کہ سیب اور خربوزہ وغیرہ رکھے جائیں تو پانی میں بھی ان کی مہک آنے لگتی ہے، اس لیے تمام خوشبو والے پھلوں کو پلاسٹک کے لفافوں میں بند کر کے فریج میں رکھا جائے، جس سے پھل ٹھنڈے اور محفوظ رہیں گے اور ان کی مہک دوسری چیزوں میں بھی داخل نہیں ہوگی۔ سخت بالوں کو نرم کرنے کا طریقہ۔ سخت بالوں کو نرم اور ملائم کرنا ہو تو نہانے سے پہلے ان پر روغن بادام یا روغن ناریل لگا دیا جائے اور اچھی طرح سے مساج کیا جائے۔ اس طریقے سے بال نرم و ملائم ہو جاتے ہیں اور ان کی جڑیں بھی بے حد مضبوط ہو جاتی ہیں۔ باورچی خانے سے مکھیاں ختم کرنے کے لیے جھاڑ پونچھ کر
चूल्हे पर नमक और कपड़े धोने वाला सोडा डालकर गर्म पानी से फर्श को धो लिया जाए। इस तरह घी वगैरह से जमी हुई चिकनाई साफ हो जाएगी और दीगर कीड़े मक्खियां वगैरह भी मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। और ब्लेंडर में डालकर हमवार सा गूदा बना लें। इस गूदे को शीशे की साफ सुथरी बोतल में डालकर रेफ्रिजरेटर में रख दें। आम का गूदा अगले 6 महीनों तक काबिले इस्तेमाल रहेगा। आड़ू, एक बड़े देगचे में पानी डालकर चूल्हे पर रखें। पानी उबल जाए तो आड़ू इसी खोलते हुए पानी में डालकर पकने दें। किसी बर्तन में ठंडा पानी और बर्फ डाल दें और 2 से 3 मिनट आड़ू को पकाने के फौरन बाद बर्फ के पानी में डालकर आड़ू का छिलका उतार कर टुकड़े कर लें। बर्तन लें और इसमें आधा गिलास पानी डालकर थोड़ा सा नमक या आधे नींबू का रस मिलाएं। फिर एक बड़ा चम्मच शक्कर मिलाएं और आड़ू के टुकड़े अच्छी तरह इस मिक्सचर में मिला लें। फिर एक एयर टाइट बैग में आड़ू के टुकड़े मिक्सचर समेत डालकर फ्रीजर में रख दें। पपीता धोकर छील लें और बीज निकाल कर टुकड़े कर लें। पपीते के टुकड़ों को ब्लेंडर में डाल लें और पल्प बना लें। इस पल्प को आइस क्यूब वाली ट्रे में डालकर जमा लें और फिर इन जमे हुए क्यूब्स को एयर टाइट बैग में डालकर महफूज कर लें। जामुन को धोकर 2 से 3 टुकड़ों में काट लें और एयर टाइट बैग में डालकर फ्रीजर में रख दें। खारा पानी कुदरती तौर पर दर्द कश होता है और ये दांत के दर्द का आसान और मुअस्सर नुस्खा साबित हो सकता है। इसके लिए आधा चाय का चम्मच नमक 1 गिलास गर्म पानी में मिलाएं और माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करें। ये नुस्खा मुतासिरा दांत के इर्द गिर्द की सूजन की रोकथाम भी करता है। जब कभी थकावट महसूस हो और मिजाज भी खराब हो तो ये चीजें खा लिया करें। यकीनन आपको मिजाज और सेहत में बेहतरी महसूस होगी। केले में विटामिन B6 वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो मिजाज बेहतर करने वाले हार्मोन्स का इखराज करने में मददगार साबित होते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक डिप्रेशन को कम करने के लिए खुराक में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल किया जाए। दालों में विटामिन B वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो जिस्म में मिजाज बेहतर करने वाले हार्मोन्स का इखराज करने में बेहद मददगार साबित होता है। खुश्क मेवाजात और बीज ग़िज़ाइयत से माला माल होते हैं। ये मिजाज को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। डार्क चॉकलेट खाने से इंसान का मिजाज बेहतर हो सकता है, जबकि इसमें मौजूद शक्कर इंसान का मिजाज सही करने के साथ साथ दिमाग के लिए मुफीद साबित होती है।